رائل اسلامک اسٹڈیز یہ اردن کی ایک تنظیم ہے، دا 500، انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے، فہرست جاری کی ہے۔ یہ 2009 سے کام کر رہی ہے اور ایسے ہی فہرست جاری کر رہی ہے۔ 500 افراد کی یہ فہرست جاری کرتے ہیں، مسلمان لوگوں کی، مسلمان بااثر شخصیات کی یہ تنظیم لسٹ جاری کرتی ہے، ہر سال 2009 سے جاری کرتی آ رہی ہے۔ اب 2025 کی بااثر شخصیات کے حوالے سے جو لسٹ جاری کی گئی ہے، پہلے تو یہ سوچیے کہ ان کو پہلے ہی خواب آ گیا۔ ابھی جنوری کی کیا تاریخ ہے؟ جنوری کے ابھی پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ جاری ہے، تو ان کی طرف سے پورے سال کی لسٹ آ گئی کہ اس سال یہ لوگ بااثر ہو جائیں گے۔ بااثر ترین افراد کی ان کی طرف سے لسٹ جاری کی گئی، جس میں شہباز شریف کا نام بھی شامل ہے، جنرل عاصم منیر کا نام بھی شامل ہے، عابدہ پروین کا نام بھی شامل ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا نام بھی شامل ہے، اسی طرح سے ملالہ یوسفزئی جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ان کا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ دیگر بھی کئی لوگوں کے نام، عمران خان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2025-24 نہیں، 2024 کا اگر جائزہ لیا جاتا اور دنیا کو بتایا جاتا کہ مسلمان شخصیات کون سی بااثر رہی ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ بات کر رہے ہیں 2025 کی، لیکن حوالہ دے رہے ہیں 2024 کا، کہہ رہے ہیں کہ یہ 2025 کی بااثر ترین شخصیات ہیں۔ بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیجئے، شہباز شریف کا نام لیا گیا، جنرل عاصم منیر کا نام لیا گیا۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس میں بالکل بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں آج سب سے بڑی طاقتور شخصیت جنرل عاصم منیر ہیں اور وہی پاکستان کی بااثر ترین شخصیت ہیں۔ اگر عالمی سطح پر جائزہ لیا جائے اور مسلمان ممالک کی بات کی جائے تو 500 شخصیات میں یقینی طور پر جنرل عاصم منیر کا نام آتا ہے، لیکن اگر آپ بات کریں شہباز شریف کی تو ان کا نام اسلامی دنیا کی شخصیات میں 10,000ویں نمبر پر بھی نہیں آتا۔ ان کے کیا کارنامے ہیں، کیا کچھ انہوں نے پاکستان کے لیے کر دیا، کیسے وہ بااثر ہو گئے؟ نہ تو وہ الیکشن جیت کے آئے، نہ تو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کامیابی سے پیش کی اور منظور کی۔ کوئی بھی ان کا ایک کارنامہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسلامی ممالک کی 500 شخصیات میں شامل کر دیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ لسٹ آدھی سچی ہے آدھی جھوٹی ہے، اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ۔ سچ یہی ہے کہ جنرل عاصم منیر واقعی پاکستان کے اور اسلامی دنیا کے 500 بااثر ترین شخصیات میں شامل ہے۔ پہلا دوسرا تیسرا نمبر ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ بہرحال یہ شامل ہے۔ شہباز شریف کو ایسی اڑنگ دیا گیا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اردن امان کے اس ادارے کی کیا ساکھ ہوگی جنہوں نے شہباز شریف کو بھی 500 افراد میں شامل کر دیا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں سلمان اکرم راجہ اجنبی ہیں، اور بھی انہوں نے ان کے بارے میں بات کی۔ ظاہر ہے ان کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے تو ان کے خلاف جائے گی۔ کل یہ عمران خان کے ساتھ ملے، یہ بھی تھے، سلمان اکرم راجہ بھی تھے، علی ظفر بھی تھے، 3 لوگ عمران خان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت نے اپنے آپ کو ایسا میزائل ثابت کیا ہے جو مس گائیڈڈ میزائل ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں پہ پھٹ جائے، بلکہ یہ وہ شادی بیاہ پہ چلانے والا وہ پٹاخہ ہے، بم ہے، جو کسی کے جیب میں پھٹ جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پھٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مس گائیڈڈ میزائل ہے، بلکہ ان کے جو فائر ہوتی ہیں وہ بھی پھونک کے فائر ہوتے ہیں۔ کبھی یہ خلاف ہو جاتے ہیں حامد خان کے، کبھی یہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی شعیب شہین کو آگے لگا لیتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف بات۔ ایک موقع پر ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ عمران خان کو حکومت سے نکلوانے میں سعودی عرب کا بھی کردار تھا۔ اس پر عمران خان کی طرف سے ان کی شدید سرزنش کی گئی تھی اور ان کو کچھ دیر کے لیے پارٹی سے الگ بھی رکھا گیا تھا۔ تو عمران خان کا وہ فیصلہ درست تھا، کیونکہ اس کا بندے کا کچھ نہیں پتا کہ یہ چلتے چلتے کس بم کو لات مار دے، کس طرف چلا جائے، مس گائیڈڈ میزائل۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی طرف سے کہا گیا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا اور ان کی میڈیکل کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکی تھی، لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا کمپاؤنڈری کر کے بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ میڈیکل کالج میں لگایا ہو، پڑھا ہو، تو ان کو ڈاکٹر ہو جانا چاہیے تھا۔ چلو کمپاؤنڈر ٹائپ ڈاکٹر ہو جاتی ہیں، لیکن انسانوں کا یقینی طور پر مکمل ڈاکٹر ہوتی تو انسانوں کے علاج کرتی، لیکن اگر وہ پوری ڈاکٹر نہیں بن سکی تھی پھر بھی کمپاؤنڈری کر سکتی تھی، لیکن ان کو چونکہ ضرورت نہیں ہے کمپاؤنڈری کی تو اس لیے اس طرف تو جانا ہی نہیں۔ لیکن اگر انگریزی زبان میں بات کی جائے تو ڈنگر ڈاکٹر کو DVM کہتے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک جلسے میں یہ بھی کہا گیا
کہ انسانوں کی طرح جانوروں کا علاج بھی کرنا ہوتا ہے، ہمیں ان کا علاج بھی کرنا آتا ہے۔ جانوروں کی منہ کو اور پاؤں کی بیماری ہو جاتی ہے تو ان کی پاؤں کی اور ان کے منہ کی بیماری کو ہم درست کرنا جانتے ہیں، وہ بھی درست کریں گے۔ یہ ایک بیماری کا نام ہے منہ کھور، عموماً یہ مویشیوں کو ہو جاتی ہے۔ منہ کھور، منہ کا مطلب تو منہ ظاہر ہے، اور کھور کا مطلب اس کا پاؤں ہوتا ہے، کھری ہوتی ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ جانوروں میں بھی منہ کی اور ٹانگوں کی بیماری ہوتی ہے، پاؤں کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو زبانیں پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گی ان کو بھی درست کریں گے، اور جو پاکستان کے خلاف قدم اٹھیں گے ان کو بھی درست کریں گے، ان کا بھی علاج کریں گے۔ تو آج کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جانوروں کی طرز پر انسانوں کا علاج بھی کریں گی۔ کن کا علاج کریں گی وہ سب کو معلوم ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے علم بلند کر دیا گیا ہے۔ کس کے خلاف علم بلند کیا ہے؟ انہوں نے ظلم کے خلاف، خواتین پر ہونے والے تشدد کے خلاف، یا کس کے خلاف؟ قیدیوں کے خلاف، یا کس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا؟ انہوں نے علم بلند کیا ہے، انہوں نے پرچم اٹھایا ہے شہباز گل کے خلاف، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے آج سے پرچم اٹھا لیا ہے۔ شہباز گل کو انہوں نے جس طرح سے آگے لگایا، جس طرح سے باقیوں کے بھی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کالم نگار، کچھ لوگ تجزیہ نگار، کچھ صحافی وہ نظریاتی ہیں، وہ کسی کی بات نہیں کرتے، کسی خراب بات نہیں کرتے، کسی کے حق میں بات نہیں کرتے، وہ غیر جانبدار بات کرتے ہیں، نیوٹرل بات کرتے ہیں۔ تو ان صحافیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نون لیگ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ، اور خود کو انہوں نے غیر جانبدار صحافیوں میں شمار کروایا ہے، جن کے خلاف یہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے آگے شہباز گل کو انہوں نے رکھا ہے۔ انہوں نے ساتھ شہباز گل کے حوالے سے خصوصی طور پر کہا کہ یہ بندہ ڈالروں کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، پاکستان سے بھاگ گیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں امریکہ سے، یورپی یونین سے، برطانیہ سے یہ کہتی ہوں کہ اس کے بارے میں یہ خواتین کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، اور انہوں نے ان کا خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ یہ خواتین کی کس طرح سے کردار کشی کرتے ہیں۔ خود انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی ہو، ہم ان کا احترام سے نام لیتے ہیں، وہ بھی خاتون ہیں، ہم ان کے خلاف بھی بات نہیں کرتے۔ حالانکہ انہوں نے کالم لکھا تھا جادوگرنی، کس طرح سے سوئیاں پروئی جاتی ہیں، کس طرح سے جادو کیا جاتا ہے، کس طرح سے گڈے بنائے جاتے ہیں، پورے کا پورا کالم عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا بشرا بی بی کی کردار کشی میں۔ بہارا راج وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں، اور شہباز گل کو خواتین کے خلاف باتیں کرنے والا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو کلپ ان کا چلایا، اسی حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں رنڈی کہا جاتا ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، جس کی بیوی فوت ہو جائے اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے، لیکن کراچی والے رنڈی کسی اور کو کہتے ہیں۔ انڈین فلمیں دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو رنڈی کسی اور کو کہا جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، لیکن پنجاب میں واقعی رنڈی اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو۔ تو رنڈی رونا ایک لفظ ہے، وہ بھی لوگ اپنے طور پر لے لیتے ہیں۔ رنڈی رونا یہی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ جس طرح سے روتی ہے، چلاتی ہے، تو اس لیے رنڈی رونا کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی کتنا زیادہ واویلا کرتا ہے رنڈی رونا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو شہباز گل کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی تھی، اور اس کو عاصمہ شیرازی صاحبہ نے لے لیا کہ یہ خواتین کی کردار کشی کر رہے ہیں، اور خود انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ 2010 میں نے حج کیا، اور میرے حج کو لے کے بھی کچھ لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی، اس پر بہت زیادہ میرے خلاف باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مطیع اللہ جان نے بھی اس کو جسٹیفائی کر دیا تھا۔ مطیع اللہ جان نے ایک ان کا انٹرویو کیا تھا جس میں ان کو انہوں نے بالکل ہی لاجواب کر دیا تھا، لیکن عاصمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ مطیع اللہ جان نے بھی اس کو بعد میں کہیں جسٹیفائی کر دیا تھا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میرا حج بالکل بھی سرکاری نہیں تھا، میں اس پر پھر کبھی بات کروں گی، یہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا۔ اب شہباز گل صاحب اپنا بندوبست کر لیں، کیونکہ ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ، ان کے خلاف انہوں نے پرچم بلند کر دیا ہے۔ جس طرح سے یہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈالر کما رہے ہیں تو ان کا بھی اب ڈالروں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے باقاعدہ شعیب فہیم کی طرف سے کہا گیا تھا کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ قید میں ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، آپ بھی اس پر بات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کے حق میں بات کی تھی۔ اب عاصمہ شیرازی صاحبہ کو یہ چاہیے کہ ان کے حق میں کی گئی ساری کی ساری باتیں واپس لے لیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔